السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 23 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 22 आयत नंबर 22। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
ومن يضلل الله فما له من هاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من. جزاک اللہ، بارک اللہ. افمن، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش لمبی نہیں ہوتی. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے شین ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا. افمن شرح اللہ، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. را کے بعد چھوٹی حا ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے جس کو وسط حلق کہتے ہیں. لفظ اللہ پر پڑا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. جب لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں. لفظ اللہ کے آخر پہ بڑی ہا ہے جس کو حلق کے آخری حصے سے ادا کرتے ہیں جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسے اقصی حلق بھی کہتے ہیں. شرح اللہ صدرہ، صاد سیٹی والے حروف میں سے ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی، یعنی موٹے حروف میں سے. اس کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے اور سیٹی کے ساتھ بھی ادا کریں گے. دال میں قلقلہ ہوگا. 5 حروف جن میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب مجدد ہے. قلقلہ یعنی حرف کو ہلا کے پڑھنا. سواد، سواد نہیں پڑھیں، سواد راہ، را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. للاسلامی، سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. لام کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں. فَهُوَ عَلَى نور، نون کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. را پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف یر نون میں سے میم ہے تو ادغام بلا غنہ ہو. نور غنہ آواز کو ناک میں چبا کر ادا کرنا ایک الف کی مقدار کے برابر. پھر ربی، نون ساکن کے بعد حروف یر نون میں سے را ہے تو ادغام بلا غنہ. ربی فویل فویل، واو کے بعد یائے لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. نون تنوین کے بعد یر نون میں سے لام ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. فویل للقاسیۃ، قاف موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قلوبهم من ذکر اللہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھے گا. ذکر اللہ، باریک پڑھے. اولئک، لام کے بعد
حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہاں پہ مد متصل متصل ہوگی، اس کو 3 سے لے کے 5 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی، فا کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف پورا لمبا کرے گا۔ ضلال مبین، اللہ نزل احسن الحدیث، سا نرم حروف میں سے ہے، 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، سا، دال، وا، لہذا اس کو نرم کر کے پڑھیں بغیر سیٹی۔ کتابا متشابہا مثانی تقشعر، قاف موٹے حروف میں سے اور حروف قلقلہ میں سے، یہاں پہ قلقلہ بھی کریں گے اور اس کو خود بھی پڑھیں گے۔ تقوى تقشعر منہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، اظہار یعنی حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ جلود الذین یخشون ربهم، ثم میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، نون ساکن کے بعد متغیر معلوم میں سے یا ہے تو یہاں پہ دوام مع الغنہ ہوگا، نہیں۔ شین پہ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ وَمَن، ادغام مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد متغیر معلوم میں سے یا۔ يضلل الله فما له من من هاد، من پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے ہا ہے، من نہیں پڑھیں گے، من ہاد، اور آخر پہ دال پہ قلقلہ ہوگا۔ باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ۔ افمن، کیا پس وہ شخص، شرح اللہ، اللہ کھول دیا اللہ نے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلامی، اسلام کے لیے، فہو پس وہ، علی نور روشنی پر ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، فویل پس ہلاکت ہے، للقاسیۃ سخت ہے، قلوبہم جن کے دل، من ذکر اللہ استغفر اللہ اللہ کی یاد کی طرف سے، استغفر اللہ۔ اولئک یہی ہے، فی ضلال مبین سری گمراہی۔ اللہ، اور اللہ، نزل اس نے اتاری، احسن الحدیث سب سے اچھی بات، کتاباً کتاب، متشابہاً ملتی جلتی، مثانیہ جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، تقشعر کام اٹھتی ہیں، منہ اس سے، الذین جلود جلد، الذین ان لوگوں کی، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربهم اپنے اللہ رب سے، ثم پھر تلین نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کی کی ذکر ہے، ذالک یہی ہے، ہدی اللہ ہدایت، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ اور کون ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، اور وہ شخص یضلل اللہ کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ بس نہیں ہے اسے کوئی من ہاد ہدایت راستے پر لانے والا، ہدایت دینے والا۔ اللہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، اب اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، فرما بردار اور نافرمان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو پہلی بات ہے نا کہ آپ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ یہاں پہ دوسری بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے کہ کیا وہ ایسے کافر کی طرح ہو سکتا ہے جس کا دل بڑا سخت ہو؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کا اللہ نے سینہ کھولا ہو اور وہ اسلام پر ہو تو وہ سخت دل کافر کی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یہاں پہ محذوف ہے۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کے لیے حق بات کو سمجھنا آسان کر دیتا ہے۔
اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ یہ شرح صدر ہوتا ہے۔ اور جس کو شرح صدر نصیب نہیں ہوتا اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑی مشکل لگتی ہے قرآن حدیث کی بات، اور اس پہ چلنا بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شرح اللہ، یہ جس کو اللہ شرح صدر دے دے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات محذوف ہے کہ اس کافر جیسا ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے دونوں چیزیں وعدے کر کے بیان کی ہیں، جیسا کہ سورہ رعد میں فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ یعنی اب دونوں شخصوں کا ذکر ہے، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی دونوں چیزیں واضح کر دی ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہے۔ کیا مطلب سخت ہے؟ جب ایک چیز میں کوئی ایسی خاصیت ہو کہ دوسری چیز کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس کو قاسی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ لفظ قرآن میں پتھروں کے لیے استعمال کیا ہے، ثم قست قلوبکم، کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہے۔ تو پتھروں میں بھی یہ تشبیہ موجود ہے، اور یہ اسی لیے تشبیہ دی کہ انسان کے دل کی بھی یہی حالت ہے کہ اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ کی آیات سن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے بدل سکتا ہے، اور جب وہ نہیں بدلتا تو فرمایا پھر یہ سخت ہے۔ کسی بھی عارضے کی وجہ سے اس کی وہ خاصیت کا چلے جانا، مثلا انسان گناہ کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، اس پہ اثر نہیں کرتا قرآن حدیث۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے سخت ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، عداوتیں کر کر کے، پھر ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، فرمایا یہی لوگ تو بڑی گمراہی میں۔ اب اس سے بڑی کو گمراہی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے خالق و مالک سے ہی منہ موڑ، اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں۔ آگے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، نزل اللہ نے نازل کی، اس کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا یہ پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے نا، اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، اللہ فرماتے عظیم قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ احسن الحدیث سے مراد اللہ کا کلام ہے، کیونکہ مخلوق کا کلام کبھی بھی خالق کے کلام جیسا نہیں ہو سکتا، نہ اس میں وہ حسن ہو سکتا ہے، نہ اس میں وہ خوبصورتی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مخلوق اللہ جیسے کلام کی مثال پیش کر سکتی ہے۔ احسن الحدیث سے مراد اللہ کا کلام ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور چونکہ کوئی بھی بات انسان منہ سے نکالے وہ نئی ہوتی ہے تو اس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث کا معنی بھی نئی بات ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر کلام حدیث ہے، اور اللہ کا ہر کلام ہی نیا ہے، وہ جو بھی گفتگو کرے وہ نئی ہے۔ بعض لوگوں نے جس طرح کے یونانی ہے فلسفی، ان کا یہ باقاعدہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر محل حادث ہوتا ہے، یعنی جس سے کوئی نئی چیز صادر ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہستی نہیں ہو سکتی، نئی چیز والی وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، آج سارا کچھ ہے پھر بھی وہ ہے، کل سارا کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے،
اور کلام بھی کرتا ہے. ظاہر ہے کلام جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، الفاظ کی ترتیب بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ نیا بھی پایا جاتا ہے. تو یہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی ہیں، وہ ہر حالت میں اور ہر آن نئی سے نئی حالت اور نئی سے نئی شان میں ہے. سورہ رحمان میں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ اللہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا کتاب متشابہہ، اس مقام پر پورے قرآن کو کتاب متشابہہ کہا گیا، یعنی قرآن مجید کی ساری آیات، سارے مضمون، سارے معانی، تمام خبروں کے سچا ہونے اور تمام احکام کے حق ہونے میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کی تائید بھی کرتی ہیں اور تصدیق بھی کرتی ہیں. اگر ایک جگہ بات مختصر ہے، سمجھ نہیں آتی تو کسی دوسری جگہ جائے، وہاں اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی تو وہاں پہ وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. یعنی کہیں بھی کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور حسن اور خوبی ہے، اور ان ساری صفات میں سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے. آگے فرمایا مسانیہ، مانیہ یعنی بار بار دہرائی جانے والے آیات. اس کتاب کی آیات بار بار پڑھی جانے والی ہیں، عقائد ہو، احکام ہو، قصص ہو، ترغیب و ترہیب ہو، اس کے معانی ہو. تو اللہ نے ذہن نشین کرانے کے لیے بار بار ان کو بیان کیا ہے، کہیں ایک طرح سے، کہیں مختلف انداز سے، تاکہ وہ خوب ذہن نشین ہو جائیں. ایک جگہ بات نہیں سمجھ آئی، دوسری جگہ دوسرے طریقے سے سمجھایا، تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. اور ایسی کتاب ہے کہ بار بار ان آیتوں کو پڑھنے سے بھی انسان کا دل تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، اور نہ ہی دل بھرتا ہے. تو بندہ ہوتا ہے کہ تھک جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھر جاتا ہے دل کہ یار بس بڑا پڑھ لے. نہیں، بندہ کہتا بار بار پڑھتا جاؤ، نئے نئے معانی، نئی نئی سیر ہوتی ہے، بیچ میں رحمتوں کے ذکر، جنتوں کے تذکرے ہوتی ہیں. آگے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی جب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور قہر کا یا اس کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو خوف کی وجہ سے وہ اپنے رب سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں. پھر جب اس کی رحمت اور مغفرت کا ذکر آتا ہے تو ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کی رحمت کی امید کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف جھک جاتے ہیں. اور یہی ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست لا بھی نہیں سکتا اور اسے کوئی ہدایت دے بھی نہیں سکتا. اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب